اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج ہم جس بات پہ وہ موضوع بحث بنائیں گے وہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی اور معاشی بحران ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس میں ریاست، حکمران طبقہ اور عوام یہ کہاں کھڑے ہیں. بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بحران پاکستان میں ہے اس کا عوام کی ضروریات، ان کے مسائل اور ان کی سہولیت کے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. موجودہ سیاسی معاشی بحران اشرافیہ جو رولنگ ایلیٹ سے کہتے ہیں، یہ اس کی آپس کی لڑائی ہے. عوام کے لیے تعلیم، روٹی، کپڑا، مکان، ملازمتیں، کاروبار کی سہولتیں، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، نہ کسی طرف سے اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. آپ اخبارات کی ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ٹی وی کی خبریں سن کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملتی کہ کون سی پارٹی، کون سی جماعت عوام کے لیے کچھ کرے گی. ان کو تعلیم کے مواقع فراہم کرے گی، ان کو روزگار مہیا کرے گی، ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ مہیا کرے گی. جو بھی لڑائی ہے وہ بنیادی طور پر وسائل پہ قبضہ کرنے کی لڑائی ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت وسائل ظاہر ہے کہ بہت کم تھے. حکمران طبقہ جو تھا، جو سویلین حکمران تھے، اس میں اکثریت جو پارلیمنٹ میں تھے، پروونشل پارلیمنٹ تھی یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس وقت بعد میں قومی اسمبلی بنی، اس میں بڑے ذمہ دار تھے. اور بڑے ذمہ دار وہی تھے جو یونینسٹ پارٹی کے تحت پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی مختلف طریقوں سے، سندھ میں خاص طور پہ، اسی طرح اس وقت نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس تھا جسے آج کا خیبر پختونخوا کہتے ہیں، بلوچستان میں، اور کچھ حد تک اس مشرقی پاکستان میں بھی. وہ بڑے ذمہ دار تھے جو انگریزوں کے وفادار تھے، اور انگریزوں کی وفاداری کی وجہ سے ہی ان کو زمینیں وغیرہ الاٹ ہوئی تھی. تو جب نیا ملک بنا تو اس میں سب سے پہلا ضرورت اس چیز کی تھی کہ وہ ذمہ دار نظام جو انگریز حکومت نے 1858 میں نافذ کیا تھا لینڈ سیٹلمنٹ ایکٹ کے تحت، اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ بڑی بڑی ذمہ داریاں جو قائم کی گئی تھیں وہ اسی لیے قائم کی گئی تھیں. ان لوگوں نے جو خدمات 1857 میں ان انگریز حکمرانوں کو افواج مہیا کر کے، اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تھی 1857 تک، تو ان کو جو افواج مہیا کی، جو سہولتیں مہیا کی، جو ان کو وہ اسی وجہ میں وہ دی گئی. اور ایک طبقہ ایسا طبقہ پیدا کیا گیا جو حکمرانوں کا انگریز تھے ان کا وفادار رہے اور ان کو اقتدار میں سہولت رہے. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی بھی حکمران ہو وہ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہو جو کہ اس کی اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی رہے اور اس کے لیے کنٹرول بھی کرتا رہے. لیکن جب ملک آزاد ہو گیا تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا، اور کسی حد تک ہوا، کہ یہ ذمہ داریاں جو تھیں، یہ جاگیرداریاں جو تھیں، یہ ختم کی جائیں. جاگیرداری کا نظام لفظ مناسب نہیں، کیونکہ جاگیرداری مغلوں کے زمانے میں تھی. جو انگریزوں نے سسٹم کیا تھا وہ اس کا ذمہ دار کا نام دیا گیا تھا. اس کے تحت ان کو حق ملکیت مل گیا جو پہلے حق ملکیت نہیں تھا. زمین 1858 سے پہلے نہ بیچی جا سکتی تھی، زرعی زمین نہ بیچی جا سکتی تھی، نہ خریدی جا سکتی تھی، نہ اس کے عوض کہیں قرضہ لیا جا سکتا تھا. 1858 کے بعد زمین، اور نہ اس کو انہیرٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہ زمین میری ہے اور میرے بعد میرے بچوں کو ملے گی، ایسا نہیں تھا. وہ پورا جو ٹرائب تھا، جو کمیونٹی وہاں پہ ہوتی تھی، اس کی زمین ہوتی تھی اور وہی وہاں رہتے تھے. وہ لوگ وہی مالیہ دیتے تھے.
1858 کے بعد یہ جو ہے نظام بدل گیا. خیر وہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی. تو 1947 کے بعد ہندوستان میں جو زمیندار سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا. مشرقی پاکستان میں بھی یہ زمیندار سسٹم ختم کر دیا گیا. مغربی پاکستان میں جو پاکستان ہے یہاں پر یہ ختم نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہی نظام جاری رہا جو انگریزوں کے زمانے میں جاری تھا. تو ایک یہ حکمران طبقہ جو بنا اس وقت وہ سب سے جو سویلین سائڈ پہ وہ یہ تھے زمیندار، بڑے زمیندار جو چاروں صوبوں میں تھے یہاں پر. پھر سول سروس جو تھی اس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کیا. اور وہ اس کے بعد پھر 1858 تک جو تھا وہ فوج بھی اپنے آپ کو مضبوط کر کے بالکل اقتدار پہ قابض ہو گئی. تو فوج، سول سروس اور جو زمیندار تھے یہ ایک حکمران طبقے کا الائنس بن گیا. اور اس میں جو ہماری عدلیہ تھی، پیری راز عدلیہ، اس نے ایک اپنا جو تھا وہ رول پلے کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ہر کام کو ہر جائز ناجائز کام کے لیے وہ مہر لگانے کے لیے بیٹھے دینا حکومت دیتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اس طبقے نے شروع میں زمینیں الاٹ کرنے پر توجہ کی، زرعی زمینیں، سکھر بیراج بنا، باقی ڈیم وغیرہ جب بنے ملک میں زرعی رقبہ بڑھا، تھل میں نہریں بنی، سندھ میں اسی طرح زمینیں زیر کاشت آئیں. تو وہاں کچھ زمینیں دی گئیں چھوٹے کاشتکاروں کو، لیکن جو وہ لوگ جو فوج میں تھے، سول سروس میں تھے، یا خود بڑے زمیندار جو تھے، ان کو زمینیں الاٹ کی گئی. ان کی تفصیل موجود ہے. وہ اگر ڈیٹا میں جائیں گے تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر ڈیٹا ہو تو وہ پرووائڈ کیسے، کتنے مربع کس نے لیے اور کس نے کب لیے. تو یہ سکھر بیراج کے بعد اور باقی جب ڈیمز بنے اس کے بعد یہ چلا کہ مربع الاٹ ہوتے تھے. انگریز کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. آپ نے فوج میں خدمت سر انجام دی، آپ کو مربع مل گیا. آپ نے انگریز کے لیے اور سروس سر انجام دی تو آپ کو اور زمین الاٹ ہوگی. زمین ان کی زمین تو نہیں تھی، زمین ہماری تھی، ہمیں یہاں الاٹ کرتے تھے اور ہمارے لوگوں کو استعمال ہم پہ حکومت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. بہرحال تو یہی طریقہ جو ہے وہ بعد میں جاری رہا کہ زمین ان کی ملتی رہی. پھر بالآخر پانی کم ہو گیا، زرعی زمین کم ہو گئی، اور پھر 80s میں آئی جب زرعی زمین کے مالکان زمیندار جو تھے وہ روایتاً حکمران تھے، ہمیشہ وہی حکمران رہے. وزیر اعظم بھی ایک نہ ایک، جب بھی سویلین حکمران تھا انہی کا ہوتا تھا، چیف منسٹر بھی ہمیشہ ہر صوبے میں انہی کا ہوتا تھا. 80s میں ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں شہری طبقہ جو تھا، دکاندار طبقہ جو تھا، کاروباری طبقہ جو تھا، اس کی نمائندگی بڑھی. ایک تو آبادی بڑھنے سے ہوئی، لیکن ویسے بھی کیونکہ جو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو طبقہ تھا وہ یہی جو اربن بیسڈ طبقہ تھا، دکاندار طبقہ تھا، رائٹسٹ ریلیجس رجحان رکھنے والے یہ طبقہ تھا. ضیاء الحق کے زمانے ان کو بڑھوتری ملی. اور جب میاں نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ، اور اس پہ جو زمیندار طبقہ تھا اس کو کافی اعتراض تھا، کافی انہوں نے جدوجہد کی اس کو روکا جائے، لیکن بہرحال وہ ایک شفٹ ہو گئی. اس کے بعد سے جو ہوا وہ یہ کہ وہ جو زور سارا زرعی زمینوں پہ تھا وہ اب شہری زمینوں پہ اور انڈسٹری پہ ہو گیا. اور اس میں انڈسٹری بھی وہ ایسی لگنے لگی کہ ان لوگوں کو پروٹیکشن ملے، کمپٹیشن نہیں، اسٹیٹ پیٹرنیج کا تصور تھا، اوپن کمپٹیشن نہیں. انڈیا سے تجارت بند کر دی گئی، کمپٹیشن کم کر دیا گیا، اور امپورٹ سبسٹیوشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی کہ چیزیں جو ہم اپنے گھر پہ بنائیں. لوگوں کو نعرہ یہ دیا گیا کہ ہم اپنے گھر پہ چیزیں بنائیں، کہ ہم امپورٹ کیوں کریں. اگر آپ نے گھر پہ چیز بنانی ہے تو اس کو باہر سے امپورٹ بند نہیں کریں، اگر کرنی ہے تو ایک محدود عرصے کے لیے کریں. لیکن مستقلاً کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جو لوگ تھے وہ سستی چیز بناتے تھے اس کو مہنگی بازار میں بیچتے تھے. وہی چیز آپ کو اگر امپورٹ کرتا وہ سستی ملتی تھی، لیکن یہ لوگ کمپٹیشن نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے یہ طبقہ جو تھا اس کو یہ عادت پڑ گئی، دکاندار کو بھی اور جو مینوفیکچر تھا اس کو بھی، کہ اسٹیٹ سے پروٹیکشن لو. اور ابھی بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آٹو انڈسٹری کا حال ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہیں کہ آپ کو باہر سے کمپٹیشن نہیں آئے گا،
آپ یہاں پہ جو مرضی جتنی مرضی جس کی مرضی قیمت پہ بیچیں، اسٹیٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، اور اس میں لوکل انٹرسٹ بھی نہیں۔ اس وقت جو لڑائی ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کے پاس زرعی زمینیں پہلے ختم ہوئیں، اب اسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی جو یہ بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اور یہ جو بنے ہوئے ہیں، ان پہ جو ان سے اندر ان کے جو پیسہ بن رہا تھا اس کی بھی اب آخری لمٹ پہنچ ہو چکی ہے، اور کاروبار جو ہے وہ اب نہیں چل رہا، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، جو ہے ویلتھ پروڈکشن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، دولت پیدا نہیں ہو رہی، لیکن جو حکمران طبقہ ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے، عوام کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے دو طرف سے، ایک تو ان کو ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، دوسرا جو ہے ان کو بجلی جب آئی ہے تو بجلی کے ساتھ بجلی کا بل بھی آئے گا، جب بجلی آئے گی تو پھر اس کے ساتھ آپ پنکھے بھی لگائیں گے، پنکھا لگائیں گے تو ایئر کنڈیشن بھی لگائیں گے، ایئر کنڈیشن لگائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آپ شادی ہال بھی بنائیں گے، تو وہ جو ایکسپلوژن آف ایکسپیکٹیشن جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ حکمران طبقہ ہے ہمارا، جس میں جو نمایاں جو لوگ ہیں وہ آپ کی ہماری فوج ہے، ہمارا جو ہے یہ ایک ہماری جوڈیشری ہے جو کہ بہت طاقتور، بہت بہت مراحت یافتہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہماری سول سروس ہے، سول سروس ہے وہ ابھی بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، ان کا کافی اثر ہے اس پہ۔ اس کے بعد جو بھی سیاستدان اس وقت ان فیور ہو، ان تینوں کا اصل طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، فوج، سول سروس اور جوڈیشری، اصل طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اپنے پسند کا ایک سیاسی گروپ جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، لے آتے ہیں نکال دیتے ہیں، وہ جو بھی گروپ اس وقت ان کے فیور میں ہو، ان کے آشیرواد ان کو حاصل ہو، اس کو یہ سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت ریسورسز نہیں ہیں، اور یہ طبقہ اب آپس میں لڑ رہا ہے، یہ طبقہ اب آپس میں لڑ رہا ہے، اور یہ لڑائی بنیادی طور پر پنجاب کی لڑائی بن چکی ہے، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس صوبے نے نہ صرف عوام کو استحصال کیا ہے سارے پورے ملک کے حکمران طبقے سے مل کے، بلکہ پنجاب نے باقی صوبوں کے حق بھی حق تلفی کی ہے، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سول سروس کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو، وہ شکایت لوگوں کی ہیں، اور وہ بہت بہت حد تک بجا شکایتیں ہیں۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اس وقت یہ حکمران طبقہ جو ہمارا ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے، ان کو عوام کی انٹرسٹ سے، عوام کی بھلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذرائع استحصال کے ذرائع، ایکسپلوٹیشن کے ذرائع جن سے یہ لوگ اپنی دولت بڑھاتے چلے جا رہے تھے، وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ زرعی زمینیں گئیں، اب شہری زمینیں بھی جو ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، دولت کی پروڈکشن ہے نہیں، انڈسٹری آپ کے ہے نہیں، ایکسپورٹس ہے نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا پچھلے 20 سال میں، 30 سال میں کہیں سے کہیں نکل گئی ہے۔ ویتنام، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، یہ ممالک جو پاکستان سے کہیں پیچھے تھے، اب وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ویلتھ پروڈکشن کی طرف توجہ دی ہے کہ، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جمہوری حکومت ہو یا سیاسی، یا آپ کے پاس کوئی اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو، یا سیاسی حکومت ہو یا غیر سیاسی حکومت ہو، یا فوجی حکومت ہو یا کسی اور طریقے کی آمریت ہو، سیاسی استحکام چاہیے، سیاسی استحکام ہوگا تو ترقی ہوگی۔ چین میں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں ترقی ہو رہی ہے، لیکن ممالک دیکھ لیجئے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کہ بڑی بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن وہاں بھی ترقی ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ حکمران طبقہ جو ہے محدود سے محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسا کہ ایجپٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت محدود بہت چھوٹا طبقہ جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو دبانے کے چکر میں ہے، ان کو ڈر ہے لوگوں سے، وہ حکمران طبقہ جس کو لوگوں سے ڈر نہ ہو، جو لوگوں کی بیسک ضروریات مہیا کرتا ہو، اس کو یہ پھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور عوام کو، اور ہمارا جو سوچنے والا طبقہ ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، جو جن کی آواز سنی جاتی ہے، ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس بات کو عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عام آدمی کے انٹرسٹ کا کچھ نہیں ہے، یہ سراسر لڑائی حکمران طبقے کی آپس کی لڑائی ہے۔ تو اس لیے اس حکمران طبقے کو یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا را
اس کو بند کرو، ملک کو استحکام دو، اور ویلتھ پروڈکشن جو ہے اس کی طرف توجہ کرو، اور اس آپس کی لڑائیوں کو بند کرو. اس کا ملک کو نقصان ہوگا، عوام کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی یہ چیز خطرناک ہے. تو انشاءاللہ اس بات کو پھر آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت پھر انٹروڈکٹری سے بات میں نے کی ہے. اگر اس پہ کوئی سوال ہو، کوئی اس پہ ہو، تو ہمیں وہ فکر نو ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اور وہاں کمنٹس میں بھی دیجیے گا، اور وہاں پر ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں فکر نو 786 @gmail.com پہ. تو انشاءاللہ پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.